کہ دینی فرائض کیا ہے، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، از روئے قرآن انسان کی نجات کے لوازم کیا ہے، شرائط کیا ہے۔ اس لیے کہ میں آج بھی اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر کے آیا ہوں دبئی میں، کہ دیکھیے انسان کا تصور فرائض اگر محدود ہو جائے تو اس کا عمل بھی محدود ہو جائے گا۔ سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا، اسے گن کر 10 کام بتا دیے گئے، یہ 10 کام تمہیں روزانہ کرنے ہیں۔ اب کوئی ایسا حادثہ ہوا اسے 7 کام بھول گئے، صرف 3 یاد رہ گئے۔ مخلص آدمی ہے، محنتی آدمی ہے، لیکن بھول گیا، 7 کام یاد ہی نہیں، 3 یاد ہیں، تو اس کا سارا اخلاص، سارا خلوص، ساری محنت انہی 3 کاموں پہ نکلے گی۔ وہ 3 کام تو وہ کرے گا بڑی اخلاص سے، بڑی محنت سے، جان مار کر، لیکن 7 کام اس میں تو 0 ہوگا، اس لیے کہ وہ تو اس کے سامنے نہیں۔ بتائیے وہ شخص ملازم رکھنے والے اپنے امپلائر کے نزدیک کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ خلوص اس کا 100%، محنت اس کی 100%، لیکن ناکام کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنے 7 فرائض تو یاد ہی نہیں رہے۔ اب آپ سوچئے خدا نہ خواستہ کہیں اگر ایسا ہو کہ ہمیں دین کے بہت سے فرائض یاد ہی نہ ہو، تو جو تھوڑے سے یاد ہیں ان میں اپنا زور لگا رہے ہیں، خلوص سے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اندیشہ ہے کہ نہیں کہ ناکام قرار پائے۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ دین کے فرائض کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کا تصور واضح ہے۔ اس کے لیے جو میں نے منتخب نصاب مرتب کیا، اس کی جو پہلی صورت ہے اس کا نقطہ آغاز ہے سورۃ العصر۔ میں نے کیا قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یہ قرآن مجید کی ادبیت اور فصاحت اور بلاغت میں خاص طور پر سہل ممتنع کی حیثیت سے بہت اونچے مقام پر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔ اس سے نتائج کیا نکالے؟ میں نے 4۔ اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار رکھ دیا۔ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی جائیداد سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں، کامیابی ان 4 چیزوں سے نہیں، کامیابی ایمان سے ہے، عمل صالح سے ہے، تواصی بالحق سے ہے، تواصی بالصبر سے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کامیابی کے اونچے معیار کا ذکر نہیں ہے، ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے۔ اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے۔ میں نے ایچسن کالج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی اسکول کے میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے، یہ فرسٹ ڈویژن کا ذکر نہیں ہے، یہ تو پاس مارکس کا ذکر ہے۔ 33% نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے، ہاں 60% لے لو گے تو فرسٹ ڈویژن ملے گی۔ تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ 33% کی ہے کہ یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے، اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں۔